بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ومعافاة ونية. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. محترم بھائیو بزرگو، ہمارے لیے سعادت اور فخر کی بات ہے کہ آپ کے اس تاریخی شہر اور تاریخی مقام پر کتاب و سنت کے ایک حساس اور نازک موضوع پر بولنے کی توفیق اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، اور پھر آپ حضرات کے تعاون سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ و صفات علیٰ کے واسطے سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص اور ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری دعوت میں سلف صالحین کا منہج اور رنگ غالب فرمائے۔ دوستو، گرمی کی شدت اور آپ کے دلوں کی دھڑکن اور فکروں کا اختلاف اور کاموں کا تصادم اور آپ کی مصروفیات، یہ تمام ہمارے سامنے ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے اپنے مقررہ موضوع تزکیہ نفس سے متعلق گفتگو کروں، ہم کو اور آپ کو اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جہاں ٹھنڈی کے ذریعے آزمایا وہیں گرمیوں کے ذریعے بھی آزماتا ہے، اور یہ ٹھنڈی اور گرمی دونوں آزمائش ہے، اور جہنم کے عذاب کی قسموں میں سے ہے کہ اللہ گرمی کے ذریعے بھی عذاب دے گا اور ٹھنڈی کے ذریعے بھی عذاب دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآخر من شکلہ ازواج۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اشتکت النار الی ربہا، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، ان اکل بعضها بعضا، یا رب ان اکل بعضها بعضا، اے اللہ جہنم کو کھا رہی ہے، ہماری خوراک تو قیامت کے دن ملے گی، لیکن ابھی اللہ جہنم کی آگ جہنم کو کھا رہی ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ فأذن لها بنفسین، اللہ نے جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دی، اللہ نے حکم دیا دو سانس لینے کا۔ فنفس فی الشتاء، ایک سانس جاڑے میں لیتی ہے اور ایک سانس گرمی میں لیتی۔ جب جاڑے میں سانس لیتی ہے
تو بہت زیادہ ٹھنڈک پڑتی ہے، اور گرمی میں سانس چھوڑتی ہے تو بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ گویا کہ گرمی اور ٹھنڈی یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اور ہم کو اور آپ کو اس موقع سے اپنے ایمان میں زیادتی پیدا کرنی چاہیے، اور اس دنیا کی گرمی سے آخرت کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے۔ منافقین نے بھی اعتراض کیا تھا صحابہ کرام کو کہ اللہ کی راہ میں مت نکلو، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو، بہت گرمی ہے۔ اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ بہت زیادہ سخت ہے، سب سے سخت ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو ایسے موقع پر جہنم کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ 1000 جہنمیوں میں 999، 1000 جہنمیوں میں یعنی 1000 میں 999 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوں گے، کیا ہمارا شمار ان میں ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے اسماء حسنہ و صفات علی سے دعا ہے کہ اللہ جہنم سے ہمیں دور رکھے اور جنت میں داخل فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اب آئیے، ہمارا موضوع تزکیہ نفس ہے، جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، اس کے عقیدے سے ہے، اس کے عبادات سے ہے، اس کے معاملات سے ہے، اس کے اخلاق سے ہے، اس کے سلوک سے ہے، بلکہ پوری امت سے اس کا تعلق ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں 11 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ 11 چیزوں کی قسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نفس کے تزکیے کا تذکرہ فرمایا۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ 11 قسمیں ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا قد افلح من زکاها۔ جس طرح ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اسی طرح اللہ نے نفس کی قسم کھائی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، لیکن مخلوق کے لیے مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے، بلکہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر واشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نفس کی قسم کھا رہا ہے کیونکہ نفس کا خالق ہے، اور تمام جاندار پر اور تمام ذرے ذرے پر اللہ کی حکومت ہے۔ اس سے اللہ نفس کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے، قسم نفس کی، اور جو اس نے نفس کو درست کیا، بنایا، اور اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسان کے نفس میں، اس کی ذات میں، نفس کا معنی کئی معنی ہیں، وقت کی کمی ہے، فَأَلْهَمَهَا یہاں ذات مراد ہے۔ انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے خیر بھی ڈالا اور شر بھی ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں اے بین لها الخیر والشر، یعنی اللہ نے انسان کی ذات کو پیدا کیا اور اللہ نے اس کے سامنے خیر بھی واضح کر دیا اور شر بھی واضح کیا۔ اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے واضح کر دیے، وہدیناہ النجدین، خیر کا راستہ بھی اور شر کا راستہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خیر بھی واضح کر دیا، شر بھی واضح کر دیا۔ اور سعید بن جبیر کہتے ہیں فَلَمَا فُجُورَهَا کا معنی یعنی اللہ نے انسان کے دل میں خیر کی بھی صلاحیت ڈالی اور شر کرنے کی بھی صلاحیت ڈالی۔ خیر اور شر دونوں کی صلاحیت انسان کے اندر اللہ نے پیدا کی۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے کاموں کو بھی پیدا کیا، اور انسان کے کام خیر کے بھی ہیں اور شر کے بھی ہیں۔ تو گویا خیر کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے پیدا کی اور شر کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے پیدا کی۔ تو خیر اور شر دونوں مادہ اللہ نے ڈالا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ اگر خیر کے ساتھ شر نہ ہو تو آزمائش کیسے؟ رات کے ساتھ دن نہ ہو تو پھر فرق کیسے؟ روشنی کے ساتھ تاریکی نہ ہو تو پھر اس کی اہمیت کیسے معلوم؟ اس لیے اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا۔ 11 چیزوں کی قسموں کے بعد اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام و نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گندا کر دیا۔ تو نفس کے تزکیے کے اوپر اللہ نے کامیابی رکھی، اور یہ کامیابی کون سی کامیابی ہے یہ اللہ نے نہیں بتایا، فلاح کہا۔ اور فلاح کہتے ہیں
الفوز بالمطلوب والنجات من کل مرہوب و مخوف، ہر قسم کی کامیابی کو پا لینا اور ہر قسم کے فتنے اور مصیبت سے بچ جانا۔ تو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ ہر قسم کی کامیابی حاصل کر لیا، اور جس نے نفس کو خراب کر لیا وہ ہر قسم کی مصیبت اور فتنے کا شکار ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے نفس کے تزکیے کی قسم کھائی، اور نفس کے تزکیے پر اللہ نے فلاح اور کامیابی کی بشارت دی ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ مثال یہ بتائیے کہ اگر آپ کے کپڑے پر داغ لگ جائے تو کیا آپ اس کپڑے کے داغ کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ آپ کے کمرے میں اگر گندگی آ جائے تو کیا آپ یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ ہاں، اگر آپ صاف نہیں کریں گے تو گندگی جم جائے گی۔ جس طرح کپڑے میں داغ لگتا ہے، جس طرح کمرے گندے ہوتے ہیں، زمین گندی ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا قلب بھی گندا بھی ہوتا ہے اور گدلا بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، آپ فرماتے انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی پردے پڑتے ہیں۔ یہ آپ کی تواضع ہے، یعنی میرے دل پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں، لیکن میں اللہ وانی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ، میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نفس کی صفائی اور ستھرائی بھی ضروری ہے، کپڑوں سے زیادہ اور مکان سے زیادہ اور کھانے سے زیادہ نفس کی صفائی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نفس کی صفائی اور ستھرائی پر کامیابی کی بشارت دی ہے۔ تو تزکیے کا مطلب ہے صفائی اور ستھرائی، اور ہر عیب اور خامی سے دور رکھنا، اور ہر خوبی اور اچھائی کی صفت پیدا کرنا۔ یہ معنی کس کا ہوا؟ تزکیے کا معنی ہے۔ جس طرح سے ایک عربی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے اذا الزرع اذا نما وصلح وارتفع وبلغ، کھیتی جب بڑی اچھی ہوتی ہے، جب اس میں گھاس پھوس نہیں ہو، جب کھیتی آپ اچھی کریں اور اس میں سے جھاڑ جھنکھاڑ کو نکال دیں اور اس کی مکمل آپ دیکھ ریکھ کریں تو کھیتی بہت اچھی ہو گئی، سرسبز و شاداب بھی ہو گئی، پختہ بھی ہو گئی، اور مکمل بھی ہو گئی اور مفید بھی ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں ذکر الزرع۔ تو اس کا مطلب نفس کے تزکیے کا مطلب یہ کہ انسان برائیوں سے پاک ہو جائے، خرابیوں سے دور ہو جائے، اور ہر قسم کے عیب سے رک جائے، اور ہر قسم کی خوبی اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور ان خوبیوں کے اندر استمرار ہو، یعنی ان خوبیوں پر قائم رہے یہاں تک کہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہ تزکیہ ہے، جسے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مال کے اندر ایک حصہ آپ نکالتے ہیں، اس سے مال پاک ہوتا ہے، ایک۔ نمبر 2، مال بھی پاک ہوا، نکالنے والا بھی پاک ہوا، نمبر 2 ہوا۔ نمبر 3، اس مال کے نکالنے کی وجہ سے مجتمع اور معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں وہ بھی دور ہوئیں، بخالت سے، کنجوسی سے، اور ہر قسم کی گندی صفتوں سے انسان پاک ہو گیا۔ اور دوسرا فائدہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ نکالا تو مال جب پاک ہو گیا، جب مال پاک ہو گیا تو بڑھے گا۔ کیسے؟ ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ اور بڑھاتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح مال کی زکوٰۃ اسی طرح نفس کا بھی تزکیہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنین کے اندر 11 آیتوں میں یہاں بھی 11 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے قرآن کریم کی بلاغت و فصاحت و دیکھیے، اور اس کا اعجاز دیکھیے۔ سورہ مومنین کے آغاز میں اللہ نے 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے صفات بیان فرمائے، اور جنت الفردوس کا تذکرہ فرمایا کہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اس رحمان کے عرش کے نیچے جنت الفردوس ہے۔ یہ کن کو ملے گا؟ جن کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ جبکہ مکے میں ابھی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ واجب نہیں تھی، اس لیے مفسرین کا 2 قول، ایک قول تو یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ ہے، لیکن دوسرا جو جامع قول یہ ہے کہ نفس کی زکوٰۃ ہے، یعنی دلوں کو پاک کرنا، صاف کرنا، ہر عیب اور خامی سے دور رکھنا، یہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، آپ کے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا کہ قرآن آپ پر نازل ہوگا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر کتابیں بھی اتاری اور غور کی اور حکمت بھی اتاری۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ ساری باتیں بتائی جو بات آپ پہلے سے
نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا، اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دنیا اور آخرت میں بلند فرمایا، تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت بخشی، اور اللہ نے قرآن میں کسی انسان کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی مخلوق نہیں بنایا۔ اسی طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت پر بھی بہت بڑا احسان فرمایا، سب سے بڑا احسان فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو برپا کیا، مبعوث کیا، بھیجا، جس کا مقصد کیا، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے اوپر قرآن کی آیتوں کو پڑھیں۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سنانے کے لیے کہا، اپنی خاندان کی تاریخ بتانے کے لیے، اپنی خوبصورتی بتانے کے لیے، اپنے حسن و جمال کے تذکرے کے لیے، اور اپنے ملک کی تاریخ بتانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی بات پڑھنے کے لیے بتایا۔ قرآن کی بات پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن سنانے کے ساتھ صرف قرآن سنانے سے ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، اللہ نے دوسری بڑی ذمہ داری دی، تعلیم دینے سے پہلے اور علم دینے سے پہلے ان کو پاک اور صاف کرو، ان کا تزکیہ کرو۔ کیسے؟ ظرف اگر پاک ہے تو اس میں ہر چیز ہے پاک، دل اگر صاف نہیں تو خاک عبادت ہوگی۔ یعنی انسان کا برتن اگر گندگی سے پاک اور صاف ہے تو اس میں جو چیز بھی رکھیں گے وہ صاف رہے گی، لیکن برتن اگر گندا ہو جائے تو اچھی چیز بھی اس میں خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَيُزَكِّيهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ ذمہ داری ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کا کیا مطلب؟ مفسرین نے مختلف روایتیں اس سلسلے میں پیش کی ہیں، جن میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ یزکیہم کا معنی ایطہرہم من الشرک والخرافات ومساوی الاخلاق والرذائل، شرک سے ان کو پاک کریں، بدعتوں سے ان کو پاک کریں، اور ہر برے اخلاق سے ان کو پاک کریں، اور ہر خوبی ان کے اندر پیدا کریں۔ اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ تزکیہ یہ ہے کہ یامرہم بالمعروف، اللہ نے تعلیم دینے سے پہلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین کی تعلیم سکھانے سے پہلے دلوں اور نفس کے تزکیے کا حکم دیا۔ اور نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ تزکیہ کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، یعنی اچھی چیزوں کی تعلیم دیں اور بری چیزوں سے روکیں۔ تو کیا ہوگا؟ جب اچھا کام کریں گے تو انسان آگے بڑھے گا، برائی سے رکے گا تو انسان برائیوں سے بچے گا۔ فتزکو نفوسہم، ان کے نفس پاک ہوں گے اور ان کا دل صاف ہوگا، اچھی خوبیاں ان کے اندر پیدا ہوں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر کہتے ہیں تسکو نفوسہم وتطہر من الدنس والخبث الذی کانوا متلبسین به فی حال شرکہم۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ تعلیم دینے سے پہلے ان کو شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، عجب سے دور کرو۔ اور اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت پر احسان کیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یعنی جس طرح اللہ نے اے امت محمدیہ تم کو سب سے افضل امت بنایا، یہود و نصارہ کے بعد اللہ نے تمہیں برپا کیا، اسی طرح اللہ کا تیرے اوپر احسان یہ ہے تم لوگوں پر کہ تمہیں میں سے ایک رسول کو اللہ نے برپا کیا جو ہماری آیتوں کو پڑھتے ہیں اور جو تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی تم کو کفر سے، شرک سے پاک کرتے ہیں، اور تم کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی دلوں کی صفائی کے ساتھ، نفس کی پاکیزگی کے ساتھ قرآن و سنت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ باتیں بھی بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی دین اور دنیا دونوں کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت پر غور کیا جائے، اس آیت کی تفسیر میں علامہ عبد الرحمن السعدی کہتے ہیں یطہر اخلاقکم ونفوسکم من الشرک الی التوحید، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں شرک سے توحید کی طرف اور من الریاء الی الاخلاص، ریاکاری سے اخلاص کی طرف۔ تزکیہ یہ ہے کہ تمہارے اندر سے ریاکاری کو دور کریں، جو بھی عمل کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ انسان جتنا بھی کام کرے، پہاڑوں کے برابر عبادت کرے، لیکن اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ریاکاری ہو گئی تو اس کا تزکیہ نہیں ہوا، اور جب تزکیہ نہیں ہوا تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔
وَمِنَ الْكِذْبِ إِلَى الصِّدْقِ، اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ تمہارا تزکیہ کریں، جھوٹ بولنے کی عادت کو ختم کریں. نہ زبان سے جھوٹ بولو اور نہ تمہارے عمل میں جھوٹ ہو. صرف جھوٹ زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے بھی جھوٹ انسان بولتا ہے اور اس کا عمل بھی جھوٹ ہوتا ہے. مثال، مشرکین اور کفار کے میلے میں چلا گیا، گانا باجا ہو رہا ہے، میوزک ہو رہا ہے، گندی فلمیں چل رہی، یہ عمل بھی جھوٹ ہے. اللہ فرماتا والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زور کی جگہوں پر، جھوٹ کی جگہوں پہ حاضر نہیں ہوتے. مشرکین کفار کے میلوں میں گندی جگہوں پہ نہیں جاتے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے برپا کیا کہ تزکیہ کرے تاکہ جھوٹ کی صفتوں کو ختم کر کے ان کے اندر سچائی کی صفت پیدا کریں. اور سچائی زبان سے بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی ہوتی ہے. وَمِنَ الْخِيَانَةِ إِلَى الْأَمَانَةِ، تزکیہ یہ ہے کتاب و سنت کی تعلیم سے پہلے تمہارا تزکیہ ہو، اور تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ تم امانت دار ہو. خیانت کرنے والا، دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا، معاملات کے اندر غش کرنے والا کبھی کتاب و سنت کے نور سے اس کا سینہ منور نہیں ہو سکتا ہے. نبی فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے، اب مارکیٹ کے علاقے میں ہے تو چلیے یہ مثال زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے نا تو آپ پہلے ہی بول دیتے کہ اس کے جو تم نے غلہ رکھا ہے وہ بھیگا ہوا ہے، لیکن آپ نے ہاتھ ڈالا، دیکھا اندر بھیگا ہے اور اوپر سوکھا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھو تزکیہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خیانت سے منع کر رہے ہیں، سچائی کی دعوت دے رہے ہیں، یہ تزکیہ ہے. آپ صرف منبر و محراب کے مرد مجاہد نہیں تھے ہم لوگوں کی طرح، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. آپ تجارت کی منڈیوں میں جا کے تزکیہ کرتے تھے، جہاں جو برائی ہوتی تھی اس کو دور کرتے تھے، یہ تزکیہ ہے. مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تجارت کی منڈی میں گئے اور آپ نے وہاں تقریر فرمائی. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ 500 کا مجمع ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا منہج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین و کفار کے میلوں میں جاتے، 2 آدمی 4 آدمی ملتا نصیحت کرتے. کبھی ہمیں تعداد کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تعداد کے بجائے ہم اپنی صفتوں کو دیکھیں، اپنی خوبیوں کو دیکھیں اور اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام کریں. آپ نے بازار کی منڈی میں تقریر کی، کون سی تقریر کی؟ تزکیہ کی. یا معاشر التجار، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے تاجروں کی جماعت، اللہ، ان التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق. اے تاجروں کی جماعت یاد رکھو، میں اللہ کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں، جتنے تاجر ہوں گے قیامت کے دن فاسق اور فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے، مگر وہ شخص من اتقى جو ڈر گیا، برائیوں سے بچ گیا، گناہوں سے بچ گیا، دھوکے اور فریب سے بچ گیا، وہ برا لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا، وہ صدقہ اور سچ بولا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا. اور آپ کا تزکیہ یہ تھا من الکبر الی التواضع، تکبر سے تواضع کی طرف، یعنی ان سے تکبر اور غرور کو دور کریں. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور تکبر بھی کرے، ایک آدمی روزہ بھی رکھے اور اپنی صلاحیت کا اظہار بھی کرے، ایک آدمی زکوٰۃ بھی دے اور کہے کہ اہلکت مال اللبادہ، میں نے بہت زیادہ مال خرچ کر دیا، ایک آدمی مسجد میں بنائے کہے کہ میں نے 4 مسجدیں بنائی، 400 مسجدیں بنائی. اللہ کو یہ ادا پسند، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اس کا تزکیہ نہیں ہوا. جب تک تزکیہ نہیں، عمل قبول نہیں. اور اگر کچھ گڑبڑی بھی رہے گی تو جب تک قیامت کے دن تزکیہ نہیں ہوگا اس وقت تک جنت میں بھی نہیں جائیں گے. ابھی انشاءاللہ وضاحت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ کہا میں نے، ذرہ کا، رائی تو نہیں، ذرے کے برابر بھی، جو انسان عام طور سے دیکھ نہیں پاتا، آلے کے ذریعے انسان دیکھتا ہے، وہ چھوٹا ذرہ، ذرے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر اور غرور ہوگا وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق نہیں ہے. یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع پیدا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری پیدا کی. اور اللہ نے کہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بازوؤں کو نرم کیجئے ایمان والوں کے لیے. آپ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے نہیں، بلکہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ رہیے. تو میرے بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا. اور میں یہ بتا رہا تھا کہ تزکیے کے بغیر، صفائی کے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا. اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے فاسد خون اگر ہو جائے تو کیا کریں گے؟ کوئی فاسد خون ہو جائے تو اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے. ابھی تقریباً 2 ہفتہ پہلے میں نے پچھنا لگوایا، حجامہ کرایا، تو کالا خون نکلا تھا، بڑا سر میں درد رہتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی. جیسے فاسد خون نکلا ایسا لگا کہ میں اڑ رہا ہوں، یعنی اچھی حالت ہو گئی. تو جب جسم کے لیے تزکیے کی ضرورت ہے تو قلب کے لیے بھی تزکیے کی ضرورت ہے.
یہاں تک کہ حساب اور کتاب کے بعد پل صراط کو بھی پار کریں گے، جو تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک۔ اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جس کا تزکیہ ہوگا صحیح وہی گزرے گا وہاں، لیکن گزرنے کے بعد بھی اگر کچھ ان کے دلوں میں خلش ہوگی اور کچھ گڑبڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کا مکمل تزکیہ کر دے گا، تب جنت میں داخل ہونے دے گا۔ حتیٰ اذا حذبوا ونقوا اذن لهم بدخول الجنہ، یہاں تک کہ حساب و کتاب کے بعد بھی جو گڑبڑی ہوگی اللہ دور کر دے گا، اپنے بھائیوں کے دلوں میں، اپنے بھائیوں کی طرف سے دلوں میں جو گڑبڑی ہوگی اس کو دور کر کے بالکل صاف کر دے گا، صاف شفاف کر دے گا، اور تمام جنتیوں کے دل ایک چڑیا کی طرح ہو جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ کوئی کسی سے کوئی کینہ اور بغض نہیں رکھے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ بغض کو، حسد کو، عداوت کو دور کر کے آپسی محبت کے اندر، بھائی چارگی کے اندر لوگوں کو لائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا، محبت پیدا کر دی۔ ایک انسان نماز بھی پڑھتا اپنے بھائی سے نفرت بھی رکھتا ہے، ایک انسان نماز بھی پڑھتا اپنے بھائی سے بولتا نہیں، ایک انسان نماز بھی پڑھتا اپنے بھائی کی غیبت بھی کرتا، واللہ اس کا تزکیہ نہیں ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس بن مالک کو، حدیث ترمذی کی حسن روایت، یاد رکھو اگر تزکیہ کرو گے نبی کے ساتھ جنت میں رہو گے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے محروم ہو جائے گا۔ جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ نبی کی سنت پر عمل پیرا ہے، جس نے تزکیہ نہیں کیا، دل کی صفائی نہیں کی، وہ نبی کی سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ دلیل یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لعاد وذلك من سنتي فمن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنہ۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے بیٹے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ پیار کا جملہ تھا، یعنی کوئی آدمی اپنے سے چھوٹے کو بیٹا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میرے پیارے بیٹے تمہاری صبح و شام اس حال میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، دل بالکل صاف اور ستھرا ہو۔ وذلك من سنتی، یہ میری سنت ہے، دلوں کی صفائی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی ومن حب سنتی فقد حبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن حبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ نفس کی صفائی اور ستھرائی یہ نفس کا تزکیہ ہے، اور تزکیہ کی بنیاد پر نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، بلکہ اللہ اس کی بنیاد پر عمل کی توفیق دے رہا ہے سنت پر، اور جب نبی کی سنت پہ عمل کریں گے نبی کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اور اگر یہ صفت نہیں ہوگی تو ہم نبی کی سنت کے تارک ہیں، اور جب نبی کی سنت کے تارک ہوں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من یابا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل من یابا یا رسول اللہ، کہا گیا کون ہے جو سنت کو چھوڑنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، میری پیروی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ معلوم یہ ہوا قول اور عمل کے ذریعے سے جو سنت پہ چلے گا وہ نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا، اور جو قول و عمل کے ذریعے نبی کی سنت کو چھوڑے گا وہ نبی کی سنت کا تارک ہوگا، اور وہ انکاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ انکاری ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، نفس کا تزکیہ بہت ہی ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ اعلیٰ کے اندر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، گناہوں سے پاک صاف کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ کیا مطلب ہوا؟ اس آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے برے اخلاق سے، گندے اعمال سے، بد اخلاقی سے، کینے سے، کپٹ سے، بغض سے، حسد سے، جلن سے، ریا سے، دل کی تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہوئے زبان کی اصلاح کی۔ دل بھی پاک، زبان بھی پاک، اور عمل بھی پاک، تین چیزوں کو اللہ نے کہا۔ سبحان اللہ۔ قد افلح من تزکا، نفس کی پاکیزگی، وذکر اپنے رب کو یاد کیا، یعنی اللہ کو یاد کیا، اور پھر نماز پڑھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اقام الصلاۃ ابتغاء رضوان اللہ، یعنی نفس کو پاک کیا دل کی تمام بیماریوں سے، کینے، کپٹ، بغض، حسد، جلن، تکبر، ریا، اور زبان سے اللہ کو یاد کیا، توحید کا نعرہ لگایا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ نے نبی کو بھی تبلیغ کے ساتھ رب کی بڑائی کا حکم دیا، اللہ اکبر کہو، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو،
اور نماز پڑھی. یعنی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے اقام الصلاۃ ابتغاء رضوان اللہ، جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز پڑھی. یعنی نفس کے تزکیے کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. جس نے اپنے نفس کا تزکیہ تو کیا لیکن اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، اس کا قلب بھی پاک اور صاف نہیں ہوگا. کیونکہ آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں المراد بذلک الصلوات الخمس، اس سے مراد 5 وقت کی نمازیں ہیں. 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھو گے تو قلب کا تزکیہ ہوگا. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. کہا کہ اگر کسی کے گھر کے پاس ایک نہر ہو اور وہ نہر گدلا والا نہر، صاف شفاف نہر، آپ کے بالکل سمندر کا صاف اور شفاف پانی، سبحان اللہ کی مثال، اور اس میں 5 ٹائم غسل کرے، اچھی طرح سے ململ کر کے دھوئے، جسم کی گندگی کو دور کرے. یہ نہیں کہ صرف ڈبکی لگا لے، بہت سے لوگ یوں ہی ڈبکی لگا لیتے ہیں جی، نہیں، بالکل ململ کے اپنے آپ کو دھوئیں تو کیا اس کے بدن پہ کوئی گندگی رہے گی؟ نہیں رہے گی. تو جس طرح غسل کرنے سے بدن کی گندگی دور ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر 5 وقت نماز پڑھو گے تو اللہ گناہوں کو دور کر دے گا. اور جب گناہ دور ہو جائے گا تو اللہ دلوں کو پاک کرے گا، تمہاری نیتوں کو پاک کرے گا، تمہارے عمل کو پاک کرے گا. تو میرے بھائیوں یہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس کے تزکیے کی تعلیم بھی دیتے تھے اور اللہ سے دعا بھی کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں نفس کی برائی سے، دل کی برائی سے، آنکھ کی برائی سے، کان کی برائی سے، ومن شر منی اور شرمگاہ کی برائی سے. سمجھ میں آ رہی جی. اور ایک صحابی حسین بن عبید الخزاعی جو اسلام لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی تقریر نہیں کی، آپ نے اس کو اس بات کی تعلیم دی کہ نفس کا تزکیہ کرو اور یہ دعا پڑھو تاکہ تمہارا نفس پاک ہو. حسین بن عبید الخزاعی جب اسلام لائے، اس بات کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں نقل کیا. کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے تعلیم دی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. یہ روایت مسلم وغیرہ میں بھی ہے. اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ ہماری فکر کے ہمیں صحیح فکر نصیب فرما، صحیح سوچ نصیب فرما، اور نفس کی برائیوں سے ہمیں پاک فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی. اور اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے بارے میں کہا کہ جنت اس کو ملے گی جو نفس کا تزکیہ کرے اور خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، نفس سے مراد یہاں ذات ہے، جس نے اپنی ذات کو خواہشات سے بچایا، اور خواہشات ہر وہ کام جو انسان کو اچھی لگے لیکن اللہ کو بری لگے، ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو انسان کو اچھی لگتی ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بری ہے. مثال کے طور پر زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، انسان حد سے زیادہ عورتوں سے محبت کرے، اللہ کی محبت بھول جائے. اولاد سے اتنی محبت کرے کہ دین سے غافل ہو جائے. سونے اور چاندی سے، روپیے اور پیسے سے محبت کرے، وغیرہ ذالک. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. نمازوں کا ذکر نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں کیا، یہ تو واجبات اور فرائض ہیں. جس نے اپنے ذات کو، اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اللہ اکبر. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ مجھے بچا منکرات، برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور خواہشات سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے. تو میرے بھائیوں، نفس کا تزکیہ اعمال کی قبولیت کے لیے اور کائنات کی اصلاح اور سدھار کے لیے ضروری ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہر نفس کے اندر خیر کی بھی صلاحیت رکھی اور شر کی بھی صلاحیت رکھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہی ہے وہ یزکیہم، کہ ان کا تزکیہ بھی کریں اور ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں. جب تک کہ تزکیہ نہیں ہوگا اس وقت تک کہ انسان کی صحیح تعلیم اور تربیت نہیں ہو سکتی. لیکن تزکیہ جو ہے کس انداز میں کیا جائے، تزکیہ کا انداز کیا ہونا چاہیے، تزکیہ کا اسلوب کیا ہونا چاہیے. بے شک تزکیہ کا وہی اسلوب ہو جو اللہ نے بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بتایا، جو قرآن میں جو حدیث میں، قرآن و سنت پر عملی طور پر چلنا یہ تزکیہ ہے، اور قرآن و سنت کی مخالفت کرنا یہ نفس کی پیروی ہے۔ اس کے لیے نفس کے تزکیے کے لیے کسی سے بیعت لینا، کسی کے کرتے اور پاجامے کو پہن لینا، کسی کے قبر پر مراقبہ کرنا، اور کسی شیخ کا تصور کرنا، کسی بزرگ کے بارے میں یہ سوچنا کہ بزرگوں کی روحیں آتی ہیں اور ہمارے گھروں میں داخل ہوتی ہیں، اور فلاں فلاں کے بارے میں ہم تصور کریں گے تو ان کی مکاشفہ ہوگا، ہمارا سینہ کھلے گا، العیاذ باللہ، یہ مشرکانہ اور کافرانہ عقیدہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے تزکیے سے متعلق سب سے پہلی بات یاد رکھیں، دو چیزیں ہیں تزکیے میں، دو چیزیں ہیں، اس کے دو گروپ ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے کتنے جز ہیں؟ لا الہ پہلا جز اور الا اللہ دوسرا۔ پہلے لا الہ نفی کرو، لبالب شیسۂ تہذیب حاضر ہے میلا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمان الا۔ آج آسمان و زمین کی بلندیوں کو دیکھو، سائنس کی ترقی کو دیکھو، اور دنیا کے اندر انسان کے زیر و بم کو دیکھو، اور ان کی بھاگ دوڑ کو دیکھو، چاہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چلا جائے، چاہے وہ آسمان کی بلندیوں پہ چلا جائے، چاہے وہ زمین کی گہرائیوں میں چلا جائے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو جانتے ہیں، ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، چمک دمک کو جانتے ہیں، لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آخرت کے علم سے غافل ہیں۔ ہر جگہ ان کا عمل بتا رہا ہے لا الہ اللہ کے علاوہ، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سائنس کے ذریعے، اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی تجربہ گاہ کے ذریعے، گویا کہ ہم اللہ کا انکار کر رہے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی حاکمیت کا انکار کر رہے ہیں۔ ہر جگہ آپ کو لا الہ ملے گا، لیکن الا اللہ صرف آپ کو اسلام کے دامن میں ملے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ اسلام کے دامن ہی میں ملے گا۔ لبالہ شیشے تہذیب حاضر ہے میلا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمان الا۔ اسی طریقے سے تزکیے کے بھی دو جز ہیں، ایک ہے تخلیہ تطہیر، اور ایک ہے تحلیہ۔ میں نے کیا کہا؟ تزکیے کے دو جز، ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ۔ تخلیہ یعنی خالی ہو جانا، جی، اور تحلیہ یعنی اچھے صفات سے متصف ہو جانا، اسی کو تصفیہ کہا گیا اور تربیہ کہا گیا۔ یعنی سلف صالحین کا منہج کیا تھا؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول پیش کیا ہے، سلف صالحین کا منہج کیا ہے؟ کہا کہ لابد ان نبدأ بالتصفیہ والتربیہ، ہمیں چاہیے کہ جب ہم دعوت کریں تو دونوں چیزیں ہوں، تصفیہ بھی ہو تربیہ ہو، شرک و بدعت سے لوگوں کو توبہ کرائیں، بدعت و خرافات سے پاک کریں، اور برائیوں سے ان کو دور رکھیں، ان کے دلوں کو پاک صاف کریں، اور تربیہ اور ان کی تربیت بھی ہو، اچھے اعمال، اچھی صفتیں ہوں۔ صحابہ کرام کیسے کہتے تھے کان رجل منا، صحابہ برائیوں سے بھی رکتے تھے، شرک سے بھی رکتے تھے، کفر سے بھی رکتے تھے، کینے کبر سے بھی دور رکتے تھے، اور تربیت بھی ہوتی تھی۔ کیسے تربیت ہوتی تھی؟ کہا کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزوهن حتى يقرأوا معانيهن قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان، زید بن ثابت وغیرہ کا بیان ہے کہ جب 10 آیتیں نازل ہوتی تھیں تو صحابہ کرام ہماری طرح آگے نہیں بڑھتے تھے، بلکہ اپنے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو عبد الرحمن السلمی اس کے راوی ہیں، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم لوگ اس طرح قرآن پڑھو گے جس طرح تم پانی پیتے ہو، شربون شربن ما، قرآن پڑھو گے جس طریقے سے تم پانی پیتے ہو۔ یعنی انسان ابھی پیاس لگی تو ڈائریکٹ پی گئے، ڈائریکٹ، اسی طرح ڈائریکٹ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اندر سے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو برائیوں سے رک کر کے اچھی صفتوں کا مالک بننا ضروری ہے، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کی روایت ہے کہ جب 10 آیتیں نازل ہوتی تھی تو ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ہم صحیح پڑھنا نہ سیکھیں، اور صحیح پڑھنے کے ساتھ اس کے علم کو نہ جانیں۔ پڑھنا بھی صحیح، سمجھنا بھی ضروری ہے، پڑھنا بھی صحیح اور سمجھنا بھی ضروری، اور پھر اس پر عمل بھی کرتے تھے، یعنی پڑھنا بھی سیکھتے تھے اور اس کے علم کو بھی سیکھتے تھے اور پھر اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ کہا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ہم نے قرآن بھی سیکھا اور علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا، قرآن پڑھنا بھی سیکھا اور قرآن کا علم بھی سیکھا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھا۔ یہ صحابہ کرام کا انداز ہے، صحابہ کرام۔ اس لیے اقام ابن عمر علی حفظ سورۃ البقرہ 8 سنین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سورہ بقرہ 8 سال میں یاد کیا۔ کتنے سال میں یاد کیا؟ 8 سال میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارے استاد نے بتایا، صحیح روایت، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال میں سورہ بقرہ یاد کیا۔ اللہ اکبر! کیوں؟
اس لیے کہ یہ یعنی صرف اور صرف برائیوں سے رکتے نہیں تھے، بلکہ برائیوں سے رکنے کے بعد اچھی صفتوں سے متصف ہوتے تھے اور علم کے اعتبار سے آگے بڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ جب تک سمجھتے نہیں تھے، جب تک اس پر عمل نہیں کرتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو تربیت جس طرح لا الہ کے 2 جز ہیں، لا الہ اللہ کے علاوہ سب کا انکار الا اللہ، اسی طریقے سے نفس کے اندر بھی برائیوں سے رکنا بھی ضروری ہے اور اچھی خوبیوں کا عادی بننا اور اچھی صفتوں سے متصف ہونا بھی ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسے نفس کو ریاکاری سے، عجب سے، بخالت سے، کنجوسی سے پاک کیا جائے اور اخلاص، اچھی صفتیں انسان کے دل میں آ جائے، اخلاص آ جائے، جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے کریں، انسان ڈرے تو اللہ سے ڈرے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، یہ تزکیہ ہے۔ اور انسان کو اللہ نعمت دے تو شکریہ ادا کرے اور مصیبت ہو تو کیا کرے، اس پر صبر کرے۔ حضرت علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جس کے اندر 3 چیزیں پیدا ہو گئیں اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لی۔ ختم، کیا ہے؟ مصیبت پر صبر کرے اور نعمت پر شکریہ ادا کرے اور گناہوں پر استغفار کرے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اجعلنی صبورا، اللہم اجعلنی شکورا، اے اللہ مجھے صبور بھی بنا، صبر کرنے والا بھی بنا اور شکر گزار بھی بنا۔ اللہم اجعل نفسی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھ کو میری نگاہوں میں حقیر بنا دے، وفی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے۔ یہ ہے تربیت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی روشنی میں۔ تربیت یہ تزکیہ یہ ہے کہ انسان اچھی صفتوں کا مالک بنے، یعنی اللہ سے محبت کرے، اللہ سے محبت، خالص محبت ہو، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے۔ اچھا یہ بتائیے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنا دیا، یوں ہی بنا دیا کیوں؟ اس لیے کہ شرک سے روکے بھی اور شرک سے رکے بھی۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہا میں شرک نہیں بلکہ شرک کرنے والوں سے بھی دور ہوں، شرک سے بھی دور ہوں اور شرک کرنے والوں سے بھی دور ہوں۔ فلما اعتزلهم، غور کیجیے، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات کے لیے قوم کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، غیر اللہ کی پرستش کو چھوڑا اور ہجرت کی۔ اللہ نے کہا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جہاں برائیوں سے رکتے ہوئے اچھی صفتوں سے متصف کیا، تب جا کر کے اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ کیا مطلب؟ ابراہیم ایک امت تھے، اے قدوتاً و اماما و معلما للخیر وما ذاک الا لتکمیل مقام الصبر والیقین اللتین تنال بہم الامامۃ فی الدین۔ ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے لیے قدوہ تھے، آئیڈیل تھے، نمونہ تھے، خیر کے داعی تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا مطیعا للہ، اللہ کے اطاعت گزار تھے، فرما بردار تھے، دنیا والوں کی طرف متوجہ نہیں تھے، اللہ کے لیے ان کے دل میں جگہ تھی، غیروں کے لیے جگہ نہیں تھی۔ حنیفاً ون سائڈ تھے، صحیح تعبیر کیا ہے حنیفاً کی؟ کیا ہے؟ ون سائڈ تھے، اردو میں کہتے ہیں یک بگھا تھے۔ اے المقبل علی اللہ، تربیت ہے۔ المعرض عن کل ما، اللہ کی طرف دل اور عمل ہر اعتبار سے متوجہ تھے، اللہ کے علاوہ سب سے اعراض کرنے والے تھے اللہ کے لیے۔ جی حنیفاً ولم یکن من المشرکین، اور شرک کرنے والے نہیں تھے اور نہ شرک کرنے والوں میں تھے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ نے نعمتیں دی تو شکریہ ادا کیا، بڑھاپے میں اولاد دی، اللہ نے اللہ کی رضا کے لیے شکریہ میں اس کو بھی قربان کر دیا۔ تب اللہ نے کہا اجتباہ، تب اللہ نے انہیں چن لیا، وہدا الی صراط مستقیم، اور تب اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ ہم لوگ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں لیکن قبضہ کھا کے اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیا، جس طریقے سے قبضہ کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں ہدایت جو ہے سب سے بعد میں ملتی ہے، صراط مستقیم کی ہدایت سب سے بعد میں ملتی ہے۔ جی جناب غور کیجیے، اجتباہ، اللہ نے چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم کا تذکرہ کب فرمایا؟ تمام آزمائشوں کے بعد، مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینے کی ابتدائی 6 سالہ زندگی صلح حدیبیہ تک، اور پھر اس کے بعد صبر آزما حالات، جنگی حالات، پھر صلح حدیبیہ، اور صلح حدیبیہ سے لوٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے اوپر ایسی آیت نازل کی، یعنی سورہ فتح۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ فتح مکہ اصل فتح ہے، ہم لوگ صلح حدیبیہ کو فتح کہتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ صلح حدیبیہ سے اسلام کی قبولیت کا اور اسلام کی دعوت کا دروازہ کھل گیا۔ کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط، سب سے بعد میں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح مبین دی۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ تمام آزمائشوں کے بعد اللہ اکبر، چاہتے سب ہیں کہ اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا کرے قلب سلیم۔ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك،
تاکہ اللہ آپ کے پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تمام نعمتیں آپ پر پوری کرے، دنیا کی نعمتیں بھی اور آخرت کی. دنیا کی نعمتیں کیا؟ جب تک دنیا قائم رہے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا. جب تک ہم اشہدو اللہ کہیں گے تو اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی پڑھنا ضروری ہے. اللہ نے آپ کے نام کو بلند کیا. جس طرح ہم تحیات پڑھیں گے اللہ کی تعریف کریں گے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی پڑھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند فرمایا. کہاں کہ ہم نے آپ کے اوپر اپنی نعمتیں پوری کی اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دی. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بخشش ہے. تو میرے بھائیوں، صراط مستقیم کی ہدایت کب ملی؟ تزکیے کے بعد، یعنی تمام خامیوں سے دور رہ کر تمام اچھی صفتوں سے متصف ہوئے اور اللہ کی خالص بندگی کی، اللہ کے بندوں کے اوپر کے حقوق کو ادا کیا، تب جا کر کے یہ نعمت ملی. خلاصہ کلام ہوا دو لفظوں میں، تمام برائیوں سے رک جانا، چاہے اس کا تعلق اللہ کے حق سے ہو، چاہے اس کا تعلق بندوں کے حق سے ہو، چاہے اس کا تعلق کاروبار سے ہو، معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق حقوق والدین سے ہو، پڑوسیوں کے حسن سلوک ہو. تمام قسم کی برائیوں سے رک جانا اور تمام اچھائیاں کرنا، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرے، تب جا کر کے اللہ نے صراط مستقیم کی بشارت سنائی ہے. تو اس لیے میں آپ کو اختصار سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تزکیے کے اندر اجمالی طور پر جو باتیں میں نے پیش کی، لیکن تفصیلی طور پر چند چیزوں کو یاد رکھیے. تزکیہ کیسے ہوگا؟ توحید سے ہوگا. جب تک توحید نہیں ہے تزکیہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے توحید کے تعلق سے فرمایا مشرکین کے بارے میں، وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. ہلاکت و بربادی ہے مشرکوں کے لیے کہ وہ لا یؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. یہاں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو آپ اپنی عقل سے سمجھیں گے یا صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھیں گے؟ مشرکوں کے اوپر زکوٰۃ فرضی نہیں تھی تو پہلے تو توحید ضروری ہے نا، توحید نماز اس کے بعد. اس لیے ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں من طریق علی بن طلحہ ابن عباس، یعنی سونے کی کڑی ہے، یعنی سونے کی سند ہے. کیا ہے کہ یؤتون الزکاۃ کا معنی ہے لا یشہدون اللہ الہ الا اللہ. مشرکین زکوٰۃ نہیں دیتے یعنی توحید کی گواہی نہیں دیتے، توحید کی گواہی نہیں دیتے. توحید کی گواہی یہ تزکیہ ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو کیا کہا؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. کیا تم تزکیہ کرو گے؟ کیا تم توحید پہ آؤ گے؟ شرک سے رکو گے؟ تو توحید کے ذریعے سے تزکیہ ہوگا. اور یاد رکھو، جو توحید پہ نہیں رہے گا دنیا کے تمام پانیوں سے غسل کر لے اور زمزم کے پانیوں سے نہا لے، لیکن اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا. زمزم پلانے والے، خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے، حاجیوں کو ستو پلانے والے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے، لیکن صرف عقیدے میں شرک تھا، اللہ نے ان کو نجس کہا. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. یہ مشرکین ناپاک ہیں، یہ اس لیے آئندہ سال مسجد حرام کے قریب نہ جائیں. یہ مسجد حرام تو دور کے قریب بھی نہ آئیں. معلوم یہ ہوا کہ شرک یہ نجاست ہے اور توحید یہ پاکیزگی ہے. اور اللہ نے سورہ حج میں کہا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ کی گندگی سے بچو. تو معلوم ہوا شرک یہ گندگی ہے اور توحید یہ پاکیزگی ہے. اسی طریقے سے تزکیے کے لیے نمبر 2 صلاۃ کا اہتمام ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. تزکیے کے ساتھ اللہ نے 5 وقتہ نماز کا حکم دیا، جیسا کہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی. اور اگر کوئی تزکیہ نماز نہیں پڑھتا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا تزکیہ نہیں ہوگا. اور جس کا تزکیہ نہیں ہوگا قیامت کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر سکے گا. کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے سورہ قلم کی آخری رکوع میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی، اللہ اپنی پنڈلی کو کھولے گا میدان محشر میں اور جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. اور اللہ رب العالمین جب جہنم کھینچ کے لائے گا، وہ ترا فرشتوں کو اللہ حکم دے گا تو وہ ترا کل امت جاثیہ، ہر امت گھٹنے کے بل گر جائے گی، ہر امت گھٹنے کے بل گر جائے گی. ویسے میدان محشر میں اللہ اپنی پنڈلی کو کھولے گا اور سجدے کا حکم دے گا. جس نے دنیا میں اپنا تزکیہ نہیں کیا، جس نے دنیا میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، وہ قیامت میں بھی اللہ کو سجدہ نہ کر سکے گا. حدیث ابو سعید خدری کی، بخاری کتاب التفسیر کی. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن مؤمنة إلا من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھولے گا اور اللہ کہے گا میرے بندو سجدہ کرو. جس نے دنیا میں غیر اللہ کو سجدہ کیا وہ غیر اللہ کو پکاریں گے, غیر اللہ کو سجدہ کریں گے. لیکن جو مومنین ہوں گے جنہیں دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا, اللہ کی خالص بندگی کی, وہ سجدے میں گر جائیں گے میدان محشر میں. اللہ ہمیں بھی دنیا کا بھی سجدہ نصیب فرمائے اور قیامت کا بھی سجدہ نصیب فرمائے. لیکن بہت سے لوگ 40 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, 50 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کے باوجود بھی نہ ان کا سجدہ صحیح نہ ان کا رکوع صحیح. میں نے ایک نام ہی لے لیتا ہوں. تبلیغی جماعت کے مرکز میں ایک مرتبہ اللہ نے موقع دیا تقریر کرنے کا ایک علاقے میں اللہ کے فضل سے, اور انہوں نے کھڑا کیا تو میں نے کہا چلو حق بولنا اللہ قبول فرمائے. میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ 50 سالوں سے 30 سالوں سے 40 سالوں سے جماعت میں ہیں, نہ ان کا سجدہ صحیح نہ ان کا رکوع صحیح, جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ اکبر, حدیث بھی یاد آ گئی, لا تجزئ الصلاۃ من لا یقیم صلبہ فی الرکوع ولا فی السجود. اس کی نماز نہیں ہوگی, کافی نہیں ہوگی جو اپنی ریڑھ کی ہڈی کو, یہ بالکل اکھنڈ ترجمہ کرا, جو اپنی ریڑھ کی ہڈی کو رکوع سجدے میں برابر نہ کرے. جس کا رکوع سجدہ صحیح نہیں اس کی نماز بھی صحیح نہیں, کیونکہ اللہ نے سجدے کا ذکر کیا فسجد وقتری. اور اللہ کے نبی کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیصلی 60 صلاۃ لا تقبل له صلاۃ. ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود. رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں, اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع صحیح نہیں. اب جس نے نماز ہی نہیں پڑھی اس کا کیا ہوگا؟ بات چل رہی کہ جس نے دنیا میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی وہ قیامت کے دن اللہ کو سجدہ کرے گا. جس نے دنیا میں جماعت سے نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا, کیونکہ تزکیے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے, اور تزکیہ کرنے پر ہی, نماز پڑھنے پر ہی گناہ جھڑیں گے, نماز پڑھنے پہ بھی دل پاک ہوں گے انشاءاللہ. ابھی میں بتاتا ہوں. ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں وقد كانوا يدعون الى السجود ومسجد. ابن عباس نہیں, ابن عباس, مجاہد, اکرمہ اور اس کے علاوہ سعید بن جبیر واللہ سارے تابعین وغیرہ کا قول ہے کہ اس سے مراد جماعت کی نماز ہے. کہ وہ قد کانوا سجدہ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اس لیے کہ ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا وہم سالمون, اس حال میں کہ وہ تندرست تھے, صحیح سالم تھے, صحیح سالم ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھی, سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا, انہیں اذان دی جاتی تھی. منکرین حدیث پرویزیوں تو پوچھو کہ اس سجدے کے لیے کس لیے بلایا جاتا, اس سے اذان کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے. یعنی اذان دی جاتی تھی مسجد میں نہیں جاتے تھے. جس نے دنیا میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی قیامت کے دن میں سجدہ نہ کر سکے گا. لیکن جس نے دنیا میں جماعت سے نماز پڑھی اللہ اس کا تزکیہ کر دے گا اور نفس کا تزکیہ کرے گا, اور نفس کے تزکیے کے ساتھ اللہ تمام گناہوں کو, مرنے سے پہلے چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ دور کر دے گا, چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو. حدیث ابن عباس کی 2 سندوں سے, 2 سند تم کو معلوم ہے, اس کے علاوہ بھی لمبی حدیث کا خلاصہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت, جس میں اللہ کے رؤیت کا تذکرہ ہے خواب میں کہ رأیت اللیلۃ ربی فی احسن صورتی, میں نے اپنے رب کو سب سے اچھی شکل میں دیکھا. یہ معراج کا تذکرہ نہیں ہے, رات کا تذکرہ یعنی خواب کا تذکرہ ہے. یہ رؤیت قلبیہ ہے, رؤیت بصریہ نہیں ہے. کیونکہ حضرت عائشہ کی روایت جو یہ کہے کہ من زعم ان محمد رأى ربہ, جو یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بات گڑھتا ہے. اور حضرت ابو ذر وغیرہ نے سوال کیا یا نبی اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو کہا کہ لا رأی نور ان ارى, نور کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کیونکہ حجاب النور. ابو موسیٰ اشعری کی حدیث اللہ کا پردہ نور ہے. لو کشفوا لحرقت صبحات وجه من انتهى اليه بصر من خلقه. اللہ اگر اپنے پردے کو ہٹا دے اللہ کے چہرے کا نور پوری مخلوق کو جلا کر خاک کر دے گی. اور آپ نے فرمایا واعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت, کوئی اپنے رب کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک موت نہ ہو. یعنی جنت میں دیکھے گا, میدان محشر میں دیکھے گا, دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے رب کو میں نے سب سے اچھی شکل میں دیکھا. خواب کا تذکرہ ہے, رؤیت قلبیہ ہے, رؤیت بصریہ نہیں ہے. ابن عباس کی یہی روایت ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِفُؤَادِ قَلْبِهِ رواہ مسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے دیکھا رب کو, سر کی آنکھ سے نہیں دیکھا. مسلم شریف. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد جانتے ہو یہ مقرب فرشتے کس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں, یعنی کس بارے میں بحث کر رہے ہیں, کن مسائل پر ڈسکس کر رہے ہیں؟ کہا لا علم, میں نہیں جانتا. کہاں فوضع یدی
بین کتفی، اللہ نے اپنے ہاتھ کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ، فوضع یدہ بین کتفی، اللہ نے دونوں میرے موڈھے کے بیچ میں اپنے ہاتھ کو رکھا، فوجدت برد اناملہ بین ثدیی، میں نے اللہ کے انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اللہ اکبر، اللہ کے پاس ہاتھ بھی ہے اور اللہ کے پاس انگلی بھی ہے، لیکن اللہ کی ذات کے میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ کی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، ہمیں کیسا ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے پاس انگلی ہے لیکن کیسا ہے ہم کو، کیسی ہے ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اسی میں پوچھا کہ ہمیں نہیں معلوم، پھر پوچھا جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈھے پر ہاتھ رکھا تو کہا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہمارے لیے ظاہر ہو گئیں۔ اللہ نے بتایا تو معلوم ہوا، جب تک اللہ نے نہیں بتایا تھا معلوم نہیں ہوا۔ یہ ارشد القادری اور دوسرے لوگوں کی کتابیں پڑھی، انہوں نے کہا کہ اس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ دلیل اس بات کے علم غیب ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک اللہ نے ہاتھ نہیں رکھا، جب تک اللہ نے نہیں بتایا، اس وقت تک نبی کو معلوم نہیں تھا، اور اسی وقت معلوم ہوا جب اللہ نے ہاتھ رکھا، نہ اس سے پہلے معلوم نہ اس کے بعد معلوم۔ یہ دلیل ہماری ہے نہ کہ آپ کی۔ بہرحال اللہ نے پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو کس بارے میں مقرب فرشتے بحث کر رہے ہیں؟ کہا یا اللہ بالکل معلوم ہے۔ کہا فی الکفارات والدرجات، کفارات اور درجات کے بارے میں، یعنی ان اعمال کے بارے میں جن سے تزکیہ ہوتا ہے، گناہوں کا کی صفائی ہوتی ہے، انسان پاک صاف ہوتا ہے۔ کیا ہے کفارات؟ کہا اسباغ الوضوء علی الصبرات، جاڑے اور ٹھنڈک میں انسان اچھی طرح وضو کرے، ونقل الاقدام الی الجماعات، اور پیدل مسجد چل کے جائے۔ میں نے سنا ابھی ایک بھائی کے بارے میں جو متعاون ہیں ہمارے عزیز نے کہا کہ وہ پیدل آتے ہیں مسجد چل کے، کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ونقل الاقدام، پیدل مسجد چل کے آئے۔ نمبر 2، نمبر 3، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے۔ 3 خوبیاں کیا کہا؟ جاڑے اور ٹھنڈک میں اچھی طرح وضو کرے، یعنی اچھی طرح وضو کرے، یا گرمی بھی ہو اور انسان گھبرا رہا ہے تو اس وقت بھی صحیح وضو کرے، اور جاڑے میں بھی صحیح وضو کرے، ٹھیک ہے؟ پیدل مسجد چل کے آئے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں، یہ تزکیہ ہو جائے گا، ایک دم تزکیہ ہوگا۔ کیسے؟ اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہہ دو، واللہ یہ حدیث سن کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کہا من عاش من فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر، اللہ اکبر، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، جو ان 3 چیزوں پر عمل کرے گا عاش بخیر، اس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی، ومات بخیر، اور خیر پر اس کا خاتمہ ہوگا، اور مرنے سے پہلے تمام گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے نماز کے ذریعے بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ ہے، جو صدقہ کرو، خاص طور سے اللہ کے نبی نے تاجروں کو بھی کہا یا معاشر التجار ان بیعکم ھذا یحضرہ اللغو والرفث، خرید و فروخت میں تمہارا کچھ نہ کچھ جھوٹ پھوس ہو جاتا ہے، فشوبوا بالصدقہ، صدقے کے ذریعے سے تم کیا کرو، اپنے مالوں کو پاک کرو۔ اور آپ لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں صدقے کے ذریعے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور بہت ساری حدیثیں ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اس کہنے کی ضرورت نہیں۔ حج کے ذریعے بھی تزکیہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتم، ابھی روزہ آ رہا ہے، یہ آپ کے تزکیہ کا عمل ہے، تزکیہ کا عمل ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے اللہ نے کہا اولئک الذین صدقوا واولئک المتقون، وہی لوگ سچے ہیں اور وہی متقی ہیں۔ کون ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، یتیموں کا حق ادا کرے، مسکینوں کا حق ادا کرے، اور مصیبتوں پر صبر کرے، اور حق کی راہ میں جو مشکلات آئیں اس پر جم جائے، باطل کے مقابلے میں حق کا اعلان کرے۔ اللہ نے کہا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی کیا ہیں؟ یہی کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ اور یہ تقوی کی سرٹیفکیٹ ملے گی کتب علی نماز کے ذریعے، اور اسی طرح روزے کے ذریعے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صوم الشہر وثلاثة ایام من کل شہر، صوم الصبر وثلاثة ایام من کل شہر، یعنی رمضان کا روزہ رکھا جائے، اور ہر مہینے میں 3 روزہ اگر رکھو گے، ہر مہینے کا 3 روزہ، چاہے لگاتار رکھو یا الگ الگ رکھو، صحیح قول میں، اور رمضان کو روزہ رکھو گے، یذہبن وحر الصدر، دل کے تمام وسوسے کو، دل کی تمام بیماریوں کو، کینے کپٹ بغض کو اللہ دور کر دے گا۔ ہر مہینے میں 3 روزہ، رمضان کو روزہ رکھو گے تزکیہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نگاہوں کو پست کرنے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، جس طرح انسان قلعے میں بند ہو جاتا ہے، دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان جو شادی کر لیتا ہے شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بچے، نفس کی مخالفت کرے، کثرت سے موت کو یاد کرے، نفس کا محاسبہ کرے وغیرہ ذالک۔ میرے بھائیوں، اصل
پاکیزگی دل کی پاکیزگی ہے. اور دل کی پاکیزگی یہ جب انسان اپنے قلب کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ایمان کی لذت اور حلاوت عطا کرے گا. جب تک تزکیہ نہیں ہوگا مٹھاس نہیں ملے گی. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, جو لوگ ایمان لائیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہیں. یعنی انسان کا دل جب پاک صاف ہوگا اور اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ہوگا. تو میرے بھائیوں, یہ دل کی پاکیزگی اصل پاکیزگی, اور دل کا دل پاک اور صاف ہوگا اس کو اللہ جنت سے پہلے جنت دے گا. جنت سے پہلے جنت. دل میں اللہ کی محبت ہو, اللہ کا خوف ہو, اللہ سے امید ہو, اللہ پر یقین ہو, اللہ پہ بھروسہ ہو, مصیبتوں پر صبر کرو اور نعمتوں پر شکریہ ادا کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی لذت اور حلاوت دے گا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول آپ یاد کیجئے, کہا امام ابن قیم نقل کرتے ہیں اللہ کے بندے ابن تیمیہ نے کہا ان فی اللہ فی الدنیا جنتاً, دنیا میں اللہ نے ایک جنت بنائی ہے, جو اس جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جنتی و بستانی فی صدری, میری جنت میرا باغ میرے سینے میں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں زنجیریں لگی ہوئی ہیں اور جیل کی سلاخوں میں ڈالا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں واللہ ما یصنع اعدائی بی, میرے دشمن میرے ساتھ کیا چاہتے ہیں. کہتے ہیں احبسی خلوہ, تنہا میری قید میرے لیے تخلیہ نشینی ہے. اور کہا کہ وہ جنتی و بستانی فی صدری, میری جنت میرے سینے کے اندر ہے. وہ قتلی شہادہ, اور میری قتل کیا, میرا قتل جو میرے لیے شہادت ہے. وہ اخراج من بلدی سیاح, اور میرا نکل جانا گھروں سے اور ملک سے نکالنا یہ میرے لیے سیر و سیاحت ہے. علامہ ابن تیمیہ کو جب جیل میں بند کیا گیا, قلعے کی جیل بہت مشہور ہے, کہا اللہ اکبر, اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کیا لذت و سرور ہے تو یہ ہم سے جنگ کریں گے. کہا کہ اگر قلعے کے برابر بھی میں سونا دے دوں تو میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ نے ایمان کی حلاوت جو مٹھاس ہمیں عطا فرمائی ہے وہ دنیا جہان کی نعمتوں کے اندر نہیں ہے. بعض صحابہ کرام جب مرنے لگے تو رونے لگے. لوگوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا لا ابکیکم علی فراقکم, میں تمہاری فراق پر جداگی پر نہیں روتا, میں اس بات پہ روتا ہوں کہ سخت دھوپ میں اور گرمی میں جو روزہ رکھتا تھا اور جاڑوں کی راتوں میں جو قیام کرتا تھا, اس وقت جو عبادت کی لذت تھی اس مٹھاس سے میں محروم ہو گیا. تو میرے بھائیوں, اس جیسی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن چونکہ میں نے کہا تھا کہ گھنٹے کے اندر بات ختم کرنا ہے, میرا 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا. یہ سلف صالحین کا منہج ہے, لیکن اس کے برخلاف جو بدعتی لوگ ہیں, صوفی لوگ ہیں, ان کے ہاں تزکیے کا کچھ دوسرا اسلوب ہے. ان کے ہاں بعض کے ہاں تالیاں ہیں, بعض کے ہاں ناچ ہیں, بعض کے ہاں گانے ہیں, بعض کے ہاں سماع اور قوالی. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر جو ہے ڈانس کرتے ہوئے ایک بہت بڑے فتین مولوی کو, جو جس کا عقیدہ نجس ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس نجاست سے پاک صاف کرے, اور جس کے عقیدے کی نجاست دور نہیں ہوگی وہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسی نجاست کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا. لیکن جو عقیدے کی نجاست سے پاک ہوگا, تھوڑی بہت کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یا تو پہلے ہی صاف کر دے گا یا جہنم میں ڈال کے اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک صاف کر کے پھر جنت میں داخل کرے گا. تو ان کے ہاں جو ہے قوالیاں ہیں, اور اسی طریقے سے تزکیے کا ایک طریقہ میں نے دیکھا ہے کہ ہو دیکھا ہے, لا الہ لا الہ لا الہ ہوا الا اللہ, میں نے دیکھا ہے کرتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کو. لا الہ یعنی یہ کفر ہے, لا الہ کہنا بھی کفر اور صرف الا اللہ کہنا بھی کفر ہے. اللہ نے ایک ساتھ کہا لا الہ الا اللہ, ایک ساتھ کہو اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کے, کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ. لا الہ کہنا کوئی معبود نہیں یہ کفر ہے, اور الا اللہ کہنا بھی یہ کفر کی تبلیغ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا لا الہ الا اللہ, کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ کے. ایک بڑے ادارے کے شیخ الحدیث ہندوستان کے بڑے محدث کہے جاتے ہیں بغیر نام لیے, وہ کہتے ہیں کہ جب حدیث کا درس دیتے ہیں کہتے ہیں الا اللہ, یہ تزکیہ نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ ہو کہتے ہیں, یا بعض لوگوں کو دیکھیے گا کہ رات میں اٹھتے ہیں تو کھینچتے ہیں, چلا کھینچتے ہیں, دیکھا ہے چلا کھینچتے ہوئے, میں نے دیکھا ہے کھینچتے ہیں. فجر کی اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے تھے, اور آپ نے فرمایا کہ من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر, جو رات میں نیند سے بیدار ہو وہ یہ توحید کا کلمہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا دعا قبول ہوگی. یہ نبی کی حدیث, اس پر عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ اللہ. میں نے دیکھا ہے, میں نے بلکہ ہمارے گاؤں میں شروع کی بات ہے,
جب اس وقت فتنوں کا بہت زور تھا، بدعات و خرافات کا زور تھا، بیت و ارشاد کا زور تھا، ہمارے والدین اور دوسرے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے بلکہ رات میں اٹھ کر کے ہر آدمی چلا کھینچتا تھا، الا اللہ الا اللہ الا۔ ارے میرے بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، تضرعاً عاجزی کے ساتھ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور آہستگی کے ساتھ، بغیر آواز کے۔ یہ عمل منکر ہے، یہ بدعت ہے۔ اور ہو کہنا، کیونکہ صوفیوں کا ہو کا مطلب یعنی ہر چیز میں اس کو اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں تزکیہ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اچھا کھانا نہ کھائے، اچھا کپڑا نہ پہنے۔ جی جناب، بعض لوگوں کا یہ صوفیہ کا قول ہے کہ اگر کسی کو دیکھو کہ اگر حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے اور کسی کو دیکھو کہ وہ روزی کی تلاش میں ہے تو یہ سمجھو کہ وہ دین سے چلا گیا الیاذ باللہ، وہ دنیا کی طرف چلا گیا الیاذ باللہ۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اپنے زمانے میں عجبت لقوم یترکون الطیبات، میں دیکھتا ہوں کہ آج بھی ایسے کچھ صوفی لوگ پیدا ہو گئے جو اچھا کھانا چھوڑ کر سوکھی روٹی کھاتے ہیں۔ ٹاٹا کے اندر ایک مدنی عالم ہے، بغیر نام لیے کوئی بھی مدنی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو سوکھی روٹی اور چٹنی بڑی پسند تھی، سوکھی روٹی اور چٹنی بڑی پسند تھی۔ رات میں روٹی پکتی تھی اور صبح میں جب وہ بالکل باسی ہو جاتی تو سوکھی کر کے کھاتے چٹنی کے ساتھ۔ چنانچہ آج بھی حضرت شیخ کی سنت نہیں، ان کے اس بدعیہ سنت پر عمل ہو رہا ہے کہ رات میں روٹی پکتی ہے اور صبح میں چٹنی کے ساتھ لوگ کھاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے تعجب ایسے لوگوں پر جو اچھے کھانوں کو چھوڑ کر کے سوکھی روٹیاں کھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کلوا من طیبات، من الطیبات، لذیذ کھانا کھاؤ، اچھا کھانا کھاؤ، لذیذ کھاؤ، تب عبادت کرو اللہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات وما رزقناکم واشکروا للہ۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں تزکیہ کا ایک انداز یہ ہے کہ انسان کو مکاشفہ ہوتا ہے، یعنی ہر چیز اللہ پردہ ہٹا دیتا ہے تو ہر چیز نظر آ جاتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز نظر نہیں آئی، اگر ہر چیز نظر آتی تو آپ مکے میں بیٹھتے ہوئے مدینے میں تبلیغ کرتے تھے، ہجرت کیوں کی؟ ہر چیز ہوتا، آپ مکے سے آواز دیتے طائف آواز چلی جاتی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی وَأَذِّن فِي النَّاسِ، یہ بھی ابن عباس کے اندر ہے، ابن عباس کی صحیح روایت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے پکارا، پوری دنیا میں اللہ نے آواز کو سنا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے میں آواز دیتے، پوری دنیا میں نہیں چلی جاتی۔ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ انسان جب عبادت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ پردہ ہٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی نگاہ کے سامنے دنیا ما فیہا سب روشن ہو جاتا ہے، اعوذ باللہ۔ اللہ دنی، یعنی ان کے یہاں تزکیہ کا ایک تعلق ہے، انسان عبادت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کو لدنی وہبی علم دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بایزید بستامی سے متعلق ایک روایت پیش کی جاتی ہے، اور میں نے اپنے علاقے میں ایک بڑا پگڑی والا قاری جو ہے مولوی فتین جو ہے، اس نے کہا، میں واللہ قول نقل کر رہا ہوں، اللہ اس کو ہدایت دے، اس نے کہا جناب علی گمراہ کر رہا آج بھی، کہا کہ ایک مرتبہ ہمارے فلاں رائے پوری عالم نے کہا، کوئی بھی ہو سکتے ہیں نام لے کے، میں اس کو پکڑ کے آپ کو ثبوت دے سکتا، رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے کہا، یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کہ ایک مرتبہ بایزید بستامی کو دیکھنا اللہ کو 100 مرتبہ دیکھنے سے افضل ہے۔ الیاذ باللہ، کعبہ کے رب کی قسم یمین وعن نقل کر رہا ہوں۔ اس بایزید صوفی وقت کا یہ قول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم لوگ یہ علم حاصل کرتے ہو مردوں کے ذریعے، مسکین اخذ العلم میتن ام میتن، یہ مسکین لوگ ہیں جو حدثنا خبرنا کے ذریعے حدیث نقل کرتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں سے سندیں نقل کرتے ہیں۔ اخذنا علمنا عن الحی الذی لا یموت، ہم نے علم تو حاصل کیا اس اللہ سے جو نہیں مرتا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالتا ہے، ڈائریکٹ اللہ میرے دل میں ڈالتا ہے۔ صحابہ نے صحابہ سے حدیثیں نقل کی، تابعین نے صحابہ سے نقل کی، اور تب تابعین نے صحابہ سے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تسمعون ویسمع منکم، سبحان اللہ، تم حدیثیں سنو گے اور تم سے بھی حدیثیں سنی جائے گی، اور جو تم سے سنیں گے ان سے بھی حدیثیں سنی جائیں گی۔ یہ اللہ کے نبی نے سننے کے بارے میں کہا، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مردوں سے حدیثیں نقل کی اور ہم نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا، کیوں؟ اللہ نے ہم کو علم لدنی دیا۔ گویا صوفیہ یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ الیاذ باللہ انبیاء پر بھی ان کو فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فوراً جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل مقام کون ہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ سب سے بدترین جگہ کون ہے، جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس جبریل امین حکم لائے، احب البلاد بلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے افضل جگہ مسجد ہے، سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ جب تک اللہ نے نہیں بتایا اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
نہیں بتایا، اور ان لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اسی طریقے سے ان کے ہاں تزکیہ نفس کے بعد انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عبادت سے بالکل آزاد کر دیتا ہے، نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ حج کی ضرورت، یہاں تک کہ رمضان میں وہ شراب پیتے ہیں والعیاذ باللہ، اور بہت سارے صوفیہ بہت ساری فحاشیاں کرتے ہیں، اور جب جوامع الکلم آپ پڑھیں گے تو اس میں انداز ہوگا کہ یہ لوگ بہت ساری عشق و محبت کی باتیں بھی کرتے ہیں، بہت سی جنسی افعال بھی کرتے ہیں، کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ انسان عبادت کے بعد اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ سب صوفیوں کا تزکیہ ہے، یہ خرافی تزکیہ ہے، اور یہاں تک کہ علامہ غزالی اللہ ان پر رحم و کرم فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب الاحیاء میں لکھا ہے جناب عالی کہ ایک بہت بڑے صوفی سے سوال کیا گیا کہ آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو کہا کہ میں نے فلاں عیسائی سے یہ معرفت حاصل کی، والعیاذ باللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ تزکیے کا جو انداز ہے، فلاں بزرگ سے بیعت ہو جاؤ تو دلوں کی صفائی ہو جائے گی، فلاں کا کرتا پہن لو گے تو صفائی ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے، بخاری کی حدیث ہے، واللہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت استغفر اللہ، یہ سید المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کو قبر میں ڈال دیا گیا، یہ حدیث ہے، فاخرجہ من قبرہ، یہ میں حدیث الفاظ پڑھا، فاخرجہ من قبرہ، آپ نے اس کو قبر سے نکالا، فالبسہ قمیصہ، اور آپ نے اپنا کرتا پہنایا، اور آپ نے اپنا تھوک بھی لگایا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو اللہ نے کیا کہا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس سے زیادہ استغفار کروں گا، اللہ نے کہا سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، چاہے آپ پوری زندگی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ناپاک لوگ ہیں، اور جن کا دل ناپاک ہے وہ آپ کی دعاؤں سے پاک نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ، اللہ نے یہودیوں کے علم کے باوجود، صلاحیت کے باوجود کہا اولئک الذین لم یرد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، جن کے دلوں کو اللہ پاک کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تزکیہ پانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے الذین جمعوا بین العلم والعمل، بین الایمان والعمل، جنہوں نے علم اور عمل دونوں کو جمع کیا، جن پر اللہ کا انعام ہے، اللہ ان پر چلا، انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے علم کی روشنی میں عمل کیا، یہ تزکیہ پانے والے لوگ ہیں۔ تزکیہ تربیت یافتہ گروہ ہے، منعم علیہ گروہ ہے، انعام یافتہ گروہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جس کا تزکیہ نہیں ہوا، غیر المغضوب، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہودی، اور والضالین کون ہے؟ نصارہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اللہ نے ان کے دلوں کو پاک نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور نصارہ کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا۔ اور صحابہ کو اللہ نے جنت کی بشارت دی، اور جنت سے بھی بڑی بشارت دی رضوان کی، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے بیت رضوان والوں کے بارے میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینة علیہم واثابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرة یاخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما وعدکم اللہ مغانم الى آخر الآیات التي ما بعدها۔ سنیے آخری بات ہے، اللہ نے کہا اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی، اور اللہ کے نبی نے کہا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة انشاءاللہ، جس نے بھی اس درخت کے نیچے بیعت کیا اس میں سے کوئی جہنم میں داخل نہیں ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا فعلم ما في قلوبهم، اس لیے اللہ راضی ہو گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کی پاکیزگی کو دیکھا، وانزل السکینۃ علیہم، دلوں کی پاکیزگی کو دیکھا، جسٹ ناؤ اللہ نے فوراً انعام کیا، سکون اور اطمینان نازل کیا۔ ایک دلوں کی پاکیزگی تزکیہ تھا تو اللہ نے سکون نازل کیا، ایک نمبر دو واثابهم فتحا قریبا، اللہ نے فتح مبین کی بشارت دی۔ چند صحابہ کا ذکر کیا، 1400 تھے تقریباً، جب ان کے اندر دل پاک تھے اللہ نے کہا واثابهم فتحا قریبا، فتح قریب دی، خیبر کی فتح یہ مراد ہے، دیکھیے تفسیر، مکہ فتح، ومغانم کثیرہ، بہت سارے مال غنیمت، غزوہ حنین، اور صحیح تفسیر میں یہ قیامت تک بڑے بڑے فتوحات ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کی پاکیزگی کو دیکھا، ان کے دلوں کی صفائی کو دیکھا، اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل کیا اور بہت ساری فتحیں عطا فرمائی، اور وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور قیامت تک بڑے بڑے فتوحات ہوں گے جس پر تم اس وقت قادر نہیں ہو۔ قیامت تک مسلمان بڑے بڑے قلعوں کو، مشرکین و کفار کو فتح کرتے رہیں گے، حق کا غلبہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے دلوں کی پاکیزگی اور ان کے تقوی و طہارت کی برکت سے اللہ قیامت تک اس برکت کو باقی
رکھے گا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا. تو اگر آج بھی ہمارے دل پاک ہوں ہم شیطان کے قلعوں کو فتح کر سکتے ہیں. آج بھی ہمارا دل صاف ہوں تو ہم دلوں پر حکومت کر سکتے ہیں. آج بھی ہمارا دل پاک ہوں ہم اپنے گھروں کی اصلاح کر سکتے ہیں. آج بھی ہمارے دل پاک ہوں آج ہم ملک کے قانون کو بدل سکتے ہیں. آج بھی ہمارا دل صاف ہوں ہم دشمنوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں. فَإِذْ بِالَّذِي أَحْسَنَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر اچھی طرح سے تم جواب دو گے, میٹھے انداز میں جواب دو گے, دل کی صفائی کے ساتھ جواب دو گے, تمہارا سخت ترین دشمن بھی تمہارا دوست ہو جائے گا. لیکن چاہتے سب ہیں کہ وہ جس ریا پہ مقیم, پہلے ویسا کوئی پیدا کرے قلب سلیم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صابرین میں اور شاکرین میں شامل فرمائے, اور اللہ ان تربیت یافتہ گروہ میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم اور هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا امیوں کے اندر تاکہ ان کا تزکیہ بھی کریں اور ان کو کتاب و سنت کی تعلیم بھی دیں. یہ صرف صحابہ ہی کے لیے نہیں, کہاں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو اسی منہج پہ چلیں گے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, دوسرے وہ لوگ ہیں جو ابھی صحابہ کے بعد آئیں گے اور صحیح قول میں قیامت تک صحابہ کے منہج پہ رہیں گے, جو شرک و بدعت سے توبہ کریں گے, دلوں کو پاک صاف کریں گے اور کتاب و سنت کی تعلیم سے آراستہ ہوں گے. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے بارے میں بھی بشارت دی ہے. ذالک فضل اللہ, اللہ کا فضل ہے, کسی کو اللہ مال سے دیتا ہے, کسی کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو یہ قیامت تک یہ گروہ آئے گا. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے, نہیں معلوم ہے تو معلوم ہو, امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی صفحے میں ابا امبا الخولانی سے نقل کیا جنہوں نے بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں طرف نماز پڑھی. کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال اللہ یغرس فی هذا الدین غرسا یستعملهم فی طاعت اللہ. اللہ اچھے پودے, دین کے پودے لگاتا رہے گا, نیک لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا, اچھے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا, تربیت یافتہ لوگوں کو, تزکیہ پانے والے لوگوں کو اللہ پیدا کرتا رہے گا. اور یستعملهم فی طاعت اللہ, جس طرح نئے پودے لگتے ہیں تو پرانے پودے ختم ہونے کے بعد نئے پودے لگتے ہیں, اسی طرح جب لوگ ایکسپائر کر جائیں گے, جب بے عمل ہو جائیں گے, نئے لوگوں کو اللہ پیدا کرے گا, ان کے دلوں کو پاک صاف کرے گا. یستعملهم فی طاعت اللہ, اور اللہ ان کو اپنی طاعت اور بندگی کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرے گا. تو اگر آپ بھی صحیح منہج پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ متقی بنو, مفتی مت بنو, اور آپ لوگوں پر فتویٰ دینے سے پہلے وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے آپ کو دیکھو, اور لوگوں کی اصلاح سے پہلے ہم اپنے گھر کو دیکھیں. قوا انفسکم اہلیکم نارا, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائے. اور ہم اپنی نگاہوں کی, زبان کی حفاظت کریں, اس لیے کہ نگاہ اور زبان, یہ زبان کا فتنہ اور شرمگاہ کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. نبی فرماتے ہیں اکثر ما يدخل النار الفم والفرج, سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جہنم میں لے جائے گی وہ انسان کی زبان اور شرمگاہ ہے. اور اسی کا تزکیہ بھی رمضان المبارک میں ہونے والا ہے, اور اس سے متعلق انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے کل بیان ہوگا. صحیح بات ہے یہ کہ میں نے اپنے موضوع کی کما حق کو وضاحت نہیں کی, کما حق کو دور کی بات میں نے وضاحت نہیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تو نے ہمیں کہنے کی توفیق دیا ہے اس میں جو باتیں حق ہے اسے تو قبول فرما, اور جو باتیں خلاف سنت ہے اور خلاف حق ہیں انہیں تو معاف فرما, اور ہمیں دنیا اور آخرت میں حق بات پر ثابت قدم فرما. اور جتنے لوگ یہاں جمع ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے اور ہمارے دلوں میں محبت عطا فرمائے, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این المتحابون بجلالی الیوم ظلهم لا ظل الا ظل. قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں اپنے بھائیوں سے دین کی خاطر محبت رکھتے ہیں اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ اس پاکیزہ جماعت